تو غلام بادشاہ سندری ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب غلام بادشاہ سے سندری کو بھگا کر لے کر جانے والا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر بادشاہ کی نظروں کے نیچے سے ہی سندری کو لے کر جائے گا، اور بادشاہ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہونے دے گا۔ جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کس طرح بادشاہ اور غلام میں اچھی خاصی فائٹس ہوتی ہے سندری کو لے کر، لیکن یہاں پر غلام ہے جو اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ جس طرح بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارے نکاح میں بھی ہوتی تو میں اسے یہاں سے چھین کر تمہاری آنکھوں کے سامنے لے کر جاتا، لیکن یہاں پر یہ بات تو برداشت نہیں ہوئی غلام سے۔ اگر یہ بات کوئی بھی ہوتا یہاں پر تو وہ یہ برداشت نہ کر پاتا کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے ہو چکا ہے اور اسے کوئی اور لڑکا بھگا کر اس کی نظروں کے سامنے سے لے کر جائے گا تو کوئی بھی تو یہاں پر غصہ کرے گا اور اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ تو غلام نے بھی ایسا ہی کیا، جو بالکل ٹھیک کیا میرے خیال سے۔ تو یہاں پر بادشاہ کے ساتھ کس طرح اس نے اچھی خاصی فائٹس کی، اس کے ساتھ لڑائی کی، کو مارا پیٹا، جس طرح ان کے درمیان فائٹس ہوئی تو یہاں پر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو فوراً ہی جیسے ہی لے کر جایا جاتا ہے حویلی میں، تو وہیں پر بادشاہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں سندری سے شادی کروں گا، اس کی شادی کسی سے نہیں ہونے دوں گا، اگر سندری میری نہ ہو سکی تو کس کی نہیں ہوگی۔ یہاں پر اپنے ماں باپ سے بھی بات کی اس نے، لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح یہاں پر ملک کا بابیا بہت زیادہ جنگ لڑنے والا ہے، یہاں پر جانداد کے خلاف کھڑا ہونے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر بادشاہ کو بھی وہ زندہ نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ یہاں پر ملک کا باپ ان کو دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر آپ کے خاندان نے مجھ سے معافی نہ مانگی، میرے خاندان سے معافی نہ مانگی سب نے، تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ یہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح یہاں پر جیسا کہ ملک کا باپ بھی بہت زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اس شادی میں کچھ بھی ایسا ہوا، اگر یہ شادی کسی وجہ سے بھی نہ ہوئی تو میں ان دونوں خاندانوں میں تباہی مچا دوں گا اور میں ان کے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح ملک بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کا باپ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے بیٹی میں تمہاری بے عزتی کا بدلہ لوں گا اور میں یہ بدلہ کبھی نہیں بھولوں گا، میں جہانداد اور اس کے خاندان کو مار ڈالوں گا۔ اب یہ بہت زیادہ غصے میں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح ملک کا باپ بھی ہوگا جو یہاں پر جہانداد کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور دوسری طرف بادشاہ ہی ہوگا جو غلام کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو یہی ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح ملک کا باپ جہانداد کے خلاف لڑائی کرے گا، اور دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح بادشاہ غلام کے خلاف لڑائی کرے گا۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسے کہ سندری اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں غلام سے بس ایک بار ملنا چاہتی ہوں، تو وہیں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح سندری کی ماں اس کو چھپا کے لے کر جاتی ہے غلام کے گھر میں۔ جیسے ہی سندری داخل ہوتی ہے تو غلام ہے جو اپنی ماں کو لے کر یہاں سے جا چکا ہے، کیونکہ غلام کو ڈر تھا کہ کہیں بادشاہ مجھے جان سے ہی نہ مار دے، اسی لیے غلام اب یہاں سے بھاگ چکا ہے، لیکن یہاں پر غلام واپس ضرور آئے گا۔ آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح سندری جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلام اپنی ماں کو لے کر یہاں سے جا چکا ہے، تو وہ بس یہی سمجھتی ہے کہ غلام بھی بے وفا نکلا، غلام نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ لیکن وہیں پر ایک خط لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں پر غلام یہ کہتا ہے کہ سندری میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں جان سے بھی زیادہ میں چاہتا ہوں، اور میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، میں ضرور واپس آؤں گا، اور میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں اس حویلی سے باہر نکال کر لے کر جاؤں گا اور بادشاہ کی نظروں کے سامنے سے میں لے کر جاؤں گا، تمہارے ساتھ میں نکاح کروں گا اور تمہارے ساتھ میں شادی کروں گا۔ جیسے ہی یہ خط یہاں پر سندری پڑھتی ہے تو سندری تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، خوشی سے جھوم اٹھتی ہے کہ غلام مجھے ضرور آئے گا لینے، یہ میرا غلام پہ یقین ہے کہ غلام مجھے آئے گا ضرور لینے، غلام مجھے اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح سندری واپس اسی حویلی میں واپس چلی جاتی ہے، کس طرح یہاں پر بادشاہ سندری کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں بس غلام کو مارنے جا رہا ہوں اور تمہارے ساتھ میں بہت جلد نکاح کروں گا، لیکن یہاں پر سندری ہے جو اس سے انکار کر دیتی ہے کہ میں یہاں پر دلہن بنوں گی تو غلام کی بنوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، میں تمہاری دلہن تو کبھی نہیں بنوں گی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ لیکن یہاں پر زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پر بادشاہ جہاں اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، سندری کو لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ماں کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہی خورشید جس نے آج تک بادشاہ پہ ایک ہاتھ تو دور کی بات یہاں پر اس کو اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، اس کو کبھی اونچی آواز میں کچھ لفظ بھی نہیں کہے، اور وہیں پر خورشید بھی ہوتی ہے جو یہاں پر بادشاہ کو تھپڑ مارتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری اتنی ہمت ہوئی کہ تم میری بیٹی کو اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دو اور اسے یہیں پر چھوڑ دو میرے پاس ہی، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا رشتہ تمہارے ساتھ قائم رہے تو تمہیں میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ تو اچھا ہوگا۔ لیکن یہاں پر بادشاہ ہے جو ایسا نہیں کرنے والا، اور یہیں پر سندری کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسے گھسیٹ کر لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پر سندری بیچاری کچھ نہیں کر پاتی، اس کو گھسیٹ کے لے کر جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حویلی کی بیک سائڈ پہ یہاں پر ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پر سندری کو جا کے بند کر دیتا ہے، اور سندری کو کہتا ہے کہ جب تک میرا اور تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا تم اسی
اسی روم میں بند رہو گی اور تمہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے جب تک میں نہیں چاہتا تم اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں میگا ٹویسٹ آنے والا ہے، جہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح یہاں پر غلام اب یہ سوچ رہتا ہے کہ میں نے دوست سے تو بے وفائی پہلے بھی کر لی ہے، اگر میں نے سندری کے ساتھ بے وفائی کر لی تو یہ اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے چاہے اب جو بھی ہو جائے مجھے سندری کو اس حویلی سے باہر نکال کر لے کر آنا ہی ہوگا۔ غلام یہ سوچ رہتا ہے کہ اب مجھے جو بھی کرنا پڑا، چاہے مجھے اپنی جان پہ کھیل کر بھی سندری کو لے کر آنا پڑا میں کروں گا، لیکن میں سندری کو وہاں سے لے کر آؤں گا اور بادشاہ کی نظروں کے سامنے سے میں اس کو لے کر آؤں گا اور اس سے نکاح کروں گا۔ اور اب یہاں پر غلام آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح اب یہیں پر آپ نقاب پہن کر جس طرح آتا ہے حویلی میں داخل ہوتا ہے، وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح وہ جیسے ہی یہاں پر خورشید کے کمرے میں آتا ہے تو خورشید سے پوچھتا ہے کہ سندری کہاں ہے، تو خورشید اس کو دیکھ کر فوراً ڈر جاتی ہے کہ یہ کون ہمارے روم میں داخل ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا کس طرح خورشید بھی اب بہت زیادہ پریشان ہے سندری کو لے کر، کیونکہ بادشاہ اسے زبردستی کر رہا ہے نکاح کرنے کے لیے، تو خورشید بھی اب یہی چاہے گی کہ غلام سندری کو یہاں سے لے کر بہت دور چلا جائے، اور وہ بھی اب بادشاہ سے سندری کو بچانا چاہے گی۔ اور یہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح اب خورشید غلام کو یہ کہتی ہے کہ سندری پیچھے والے روم میں ہی ہے، اس کو تم یہاں سے نکال کر چلے جاؤ، میری بیٹی کا تم خیال رکھنا، اس کا دل و جان سے خیال رکھنا، وہ بڑی مشکل سے مجھے ملی اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے، اسی لیے اب وہ غلام کے ساتھ سندری کو وہیں سے اسی کمرے سے یہاں سے نکالتی اور سندری کو غلام کے ساتھ بھگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے جیسے اس غلام سندری کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو بادشاہ کو فوراً علم ہو جاتا ہے کہ سندری کو لے کر یہاں سے کوئی جا رہا ہے، تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہیں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح جیسے ہی غلام اور سندری بھاگتے ہیں حویلی سے باہر تو بادشاہ بھی ان کے پیچھے اپنے بندوں کے ساتھ بھاگ نکلتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان اچھی خاصی فائٹس ہونے والی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر غلام بادشاہ کی نظروں کے نیچے سے یہاں پر سندری کو نکال کر اس حویلی سے لے کر جائے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسے نکاح بھی کرے گا، اور جب یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوگی کہ اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے تو بادشاہ کے دل سے اس سندری کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، اور اب وہ یہی چاہے گا کہ ان کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، اب مجھے ان دونوں کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ وہ اب آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہاں پر بادشاہ یہی چاہے گا کہ میں غلام اور سندری دونوں کو ہی ختم کر دوں گا اور دونوں کا ہی نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ ان دونوں نے ہی مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ ایک تو دوست نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، کس طرح میں اس کے زخموں پہ مرہم لگاتا رہا لیکن اس نے میری دوستی کا خیال نہیں کیا، میں مچھلی کی طرح اس کے سامنے تڑپتا تھا، کس طرح اس کی محبت کا اپنا اظہار کرتا تھا، کس طرح اس کے سامنے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو بس سندری سے ہی کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا، لیکن یہاں پر غلام تھا جو جس سندری کو مجھ سے چھپائے ہوئے تھا، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، اس بے وفائی کا بدلہ تو میں غلام سے لے کر رہوں گا، چاہے جو بھی ہو جائے، غلام کی موت تو میرے ہاتھوں سے ہی ہوگی۔ لیکن یہاں پر اس کا باپ ہے بادشاہ کا جو بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے بادشاہ کو لے کر کہ بادشاہ کہیں الٹا قدم ہی نہ اٹھا دے، کہیں کچھ ایسا نہ کر دے کہ ہمیں زندگی بھر پچھتانا پڑے، اسی لیے اب وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے غلام اور سندری کی نکاح ہو جائے اور وہ اس گھر سے اور اس حویلی سے بہت زیادہ دور چلے جائیں، جس سے بادشاہ کو علم ہی نہ ہو، وہ بھی ہمیں ان کا ساتھ دے گا اور یہاں پر غلام اور سندری کا نکاح کروائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر بادشاہ کو جب یہ علم ہوگا کہ غلام اور سندری کا نکاح ہو چکا ہے تو وہ اب اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے مجھے غلام اور سندری کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو کیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر غلام سندری کو بادشاہ سے بچا پائے گا یا نہیں، اور کیا یہاں پر برق کے باپ اور یہاں پر جہانداد کے درمیان لڑائی ہونے والی ہے یا نہیں، اور کیا یہاں پر خورشید سندری کو یہاں پر غلام کے ساتھ بھگانے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔